اور اس سے پہلے ہم کھیلوں پر بات کر رہے ہیں تو صرف کھیل کود ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، ساتھ میں پڑھائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھ کر کسی مقام پر پہنچنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے کیریئر کیسے پہنچیں گے مقام پہ؟ جو پیپر دے رہے ہیں ان کے پیپر مقام پہ نہیں پہنچ رہے، وہ بچے کیسے مقام پہ پہنچ رہے؟ تو بچے کیسے مقام پہ؟ ہنسنے کی بات نہیں، بہت یہ ویسے یہ ایک چیز ہے کہ پچھلے دن ہم نے دیکھا تھا کراچی کے بچے خاص طور پہ ان کو رل گئے تھے بیچارے، ان کو ایم کیٹ میں اپیئر ہونا تھا، وہ نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن اب پھر اس کے بعد کمیٹیاں بنی اس کا سدباب کرنے کے لیے۔ جی اب ہوا یہ ہے کہ کراچی جو میٹرک بورڈ ہے فائنلی جاگ گیا ہے، امتحانات میں نقل کو روکنے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں۔ اب امتحانی مراکز جو ہیں وہ تبدیل نہیں کروائے جا سکیں گے اور امیدواروں کو تبدیل کر کے جو ہے وہ بھی نہیں بٹھایا جا سکے گا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا تھا اور بڑے دھڑلے کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اب یہ ہوگا جی کہ میٹرک بورڈ نے ریگولر طلبہ کے ایڈمٹ کارڈ بورڈ کے پورٹل پر ڈال دیے ہیں، جہاں سے طلبہ بذات خود یا اسکول انتظامیہ انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکے گی۔ تو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے جو یہ ادھر سے ادھر جا کے پیپر دے دیے جاتے تھے اس میں کمی آئی گی۔ ٹائم یاد ہے اپنا کتنا رونا پڑتا تھا ایڈمٹ کارڈ کے لیے؟ بالکل، اور آپ کو لگتا تھا اور پتہ نہیں بالکل لاسٹ ٹائم پر وہ آپ کو ملتا تھا، آپ کی جو ہے وہ سانس اوپر کی نیچے ہوتی رہتی تھی۔ خیر اس ایڈمٹ کارڈ پر امتحانی مرکز کا نام بھی درج ہوگا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب چینج نہیں کرا سکیں گے۔ پرائیویٹ امیدواروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے گھر کے پتے پر ایڈمٹ کارڈ ارسال کر دی جائیں گے، چاہے ویسے آن لائن بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ جی دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے تو ہم کہاں ان خطوں کتابت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم دوسرے کیمبرج نظام دیکھ لیں، اس کو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خیر اب اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو انور، دیر آیت درست آیت، اب فائنلی کراچی بورڈ جو ہے وہ میٹرک بورڈ اس نے نقل کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، آپ بھی ذرا بتائیں کیا کیا اقدامات ہیں؟ جی دیکھیں، گزشتہ سال کے جو صورتحال سامنے آئی تھی کہ رات گئے امتحانی مراکز تبدیل کر دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں طالبات کو مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ امتحانی مراکز کی تبدیلی کا یہ عمل انتہائی پیچیدہ بنا دیا جاتا تھا۔ تاہم اس مرتبہ جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے میٹرک کے سالانہ امتحانات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پیر اور منگل سے ان ایڈمٹ کارڈ کا جو صورتحال ہے حتمی طور پر اس مرحلے کو بھی مکمل کر لیا جائے گا، اور اس مرتبہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام طلبہ و طالبات، چاہے وہ ریگولر ہوں یا پرائیویٹ ہوں، سائنس کے ہوں یا پری میڈیکل کے ہوں یا جنرل گروپ کے ہوں، تمام کے تمام امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ کے اوپر ان کے تمام دیے جانے والے پرچوں کی تفصیل، مقررہ وقت اور امتحانی سینٹر بھی موجود ہوگا۔ اور اس طرح ابھی تمام کی تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی گئی ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اب سے پیر یا منگل کے دن اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے پورٹل کے اوپر ڈال دی جائیں گی، جس کے بعد متعلقہ اسکول کی انتظامیہ یا طالب علم از خود جو ہیں اس ویب پورٹل پر جا کر اپنا ایڈمٹ کارڈ پرنٹ بآسانی نکال سکتے ہیں۔ اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ مختلف تعلیمی اداروں کے نمائندے یا طلبہ و طالبات ہزاروں کی تعداد کے اندر ثانوی تعلیم بورڈ پہنچ جاتے تھے، جس کے نتیجے کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال بھی پیدا ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ ہوتا تھا کہ میٹرک کے امتحانات کے شیڈول کے اعلان کے بعد رات 9 بجے اور 10 بجے امتحانی مراکز تبدیل کر دیے جاتے تھے، جس کے اندر مافیاز ملوث ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض نجی باثر پرائیویٹ اسکول اس کے اندر ملوث ہوتے تھے۔ تاہم اس تمام صورتحال کو اب اکثر تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب تمام کے تمام ایڈمٹ کارڈ تیار کیے جا چکے ہیں، ان کے اوپر تمام امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ کے اوپر ان کے امتحانی مراکز کو درج کیا جا چکا ہے، لہٰذا اب امتحانی مرکز نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امتحانات کے حوالے سے شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے مختلف شہر کے مختلف اضلاع کے اندر ہب سینٹر بنائے جائیں گے، جہاں سے پرچوں کی ترسیل ہوگی۔ یہ ترسیل کا جو مسئلہ ہے نا، یہ اس کو کیسے میک شور کیا جائے گا کہ جی اب کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اس میں تاخیر نہ ہو اور تمام چیزیں ٹائملی ہوں؟ اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں اعلانات کر دیے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جی دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسی صورتحال بالکل درپیش ہوتی ہے، اعلانات کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب امتحانات کا آغاز ہوتا ہے تو امتحانات کے آغاز والے دن ہی متعدد امتحانی مراکز پر جو ہے پرچے تاخیر سے پہنچنے یا پیپر مقررہ وقت سے 5 یا 10 منٹ پہلے آؤٹ ہونے کی اطلاعات سامنے آتی ہیں۔ تاہم ثانوی تعلیم بورڈ کے حکام یہ کہتے ہیں کہ سینٹر کوئی بھی پرچہ اگر 9:05 یا 10 منٹ کے اوپر پیپر مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو اس کو وہ آؤٹ قرار نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس بات کے واضح امکانات موجود ہوتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر گیجز موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد کے اندر امتحانی عملہ اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہا ہوتا ہے۔ کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے پرچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے۔ تاہم انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انور ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ تو کر رہے ہیں، بٹ یہ ایک کام ہوتا ہے
یہ ایک کام ہوتا ہے. اگر ایک ہی غلطی سے بھی لیک ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. اگین ہم اسی بات پہ اگر آ جائیں, اگر تو اس کی ڈیجیٹلائزیشن کر دی جائے اور اس پہ سخت سیکورٹی رکھی جائے تو پھر یہ معاملہ تو نہیں. بائی دا وے ہم ڈیجیٹل پرچہ بھی ایسا ہو جو لوگوں کی ریکٹیفیکیشن والا کانسیپٹ اس میں نہ ہو, کہ مطلب ان کو پتا ہو جی یہ سوال میں نے یاد کیا ہوا تھا, اس کا بھرا میں نے بنایا ہوا ہے. آپ ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں, لوگوں کو کریٹو بنانے کی کوشش کریں, کریٹو تھنکنگ کی طرف انہیں لانے کی کوشش کریں. ہمارا پورا سسٹم جو ہے تعلیم کا وہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. کیمبرج سسٹم کے تحت ہی یہاں پر ہم بہت کچھ فالو کر سکتے ہیں. بھرا بنایا آپ نے کبھی؟ نہیں, الحمدللہ اس کی نوبت نہیں آئی. میں تو ڈر کی وجہ سے نہیں بنا پاتا تھا کہ میں پکڑ لی گیا تو پھر میرا کیا ہوگا. خیر, لیکن اگین وہی بات ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو پھر چیزیں بہتر ہو پائیں گی. لیکن گیجٹس کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہاں, تو آئیں ذرا آپ